السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 249۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اب اس آیت کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یقیناً اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور اس چیز کا بقیہ ہوگا جو موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل نے اپنے پیچھے چھوڑا۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بڑا نشان ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تابوت کے عام معنی تو صندوق کے اور کشتی کے ہوتے ہیں، لیکن استعارتاً اسے دل کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مفردات راغب میں ہے قیلا عبارت عن القلب والسکینۃ واما فیہ من العلم، یعنی کبھی لفظ تابوت کو استعارتاً دل کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الفاظ قرآنیہ صاف دلالت کر رہے ہیں کہ اس جگہ تابوت سے مراد دل ہے، کیونکہ فرماتا ہے اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ سکینت دل میں ہوتی ہے، نہ کہ صندوقوں میں۔ اسی طرح اس تابوت کے متعلق فرماتا ہے تحملہ الملائکہ، تو فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تابوت سے ظاہری صندوق مراد لیا جائے تو یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، یعنی مخالفین کو ہدایت الہی پر لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ اللہ نے بشر رسول کیوں بھیجا ہے۔ تو کہہ کہ اگر زمین میں فرشتے امن سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا کرتے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ملائکہ اس طرح لوگوں میں چلتے پھرتے نہیں ہیں۔ غرض چونکہ ظاہری تابوت کی صورت میں ماننا پڑتا تھا کہ فرشتے اسے اٹھا کر ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے، اور یہ تعلیم قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ تابوت سے مراد اس جگہ دل ہی ہے جسے فرشتے اٹھاتے تھے اور ہمت بڑھاتے تھے، کیونکہ حملہ علی قضاء کے معنی اغراہ کے ہیں، یعنی اکسانا اور جوش دلانا۔ پس معنی یہ ہوئے کہ اتباع طالوت کو فرشتے قربانیوں پر آمادہ کریں گے۔ اب بقیہ تو آل موسیٰ و ہارون کا حل کرنا باقی رہ جاتا ہے۔ بقیہ کے معنی اعلیٰ شے کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں فلان بقیہ تو قوم ہی ہوا من خیارہم، یعنی وہ قوم کے شرفاء اور اچھے لوگوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، یعنی اچھے اور نیک کام خدا کے حضور میں ثواب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ پس بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون سے مراد وہ اخلاق فاضلہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلقین اور مقربین سے ظاہر ہوتے تھے، اور مراد یہ ہے کہ تمہارے دل ان خوبیوں کے وارث ہوں گے جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی مجھے لڑکا عطا کر،
یارثونی و یارثو من آل یعقوب، یعنی جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اور مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال حسنہ اور خوبیوں کا وارث ہو، نہ یہ کہ ان کی جائیداد کا وارث ہو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات پائے قریباً 100 پشت گزر چکی تھی۔ غرض بقیہ تو آل موسیٰ و آل ہارون سے یہ مراد ہے کہ طالوت کے ساتھیوں میں وہی اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا جو آل موسیٰ اور آل ہارون میں پیدا تھے۔ خلاصہ یہ کہ اس زمانہ کے نبی نے طالوت پر اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا کہ مخفی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب اس نے طالوت کو چنا تو یقیناً وہ تم سے افضل ہے۔ دوسرے دولت سے بادشاہت نہیں ہوتی، بلکہ علم اور قربانی کی طاقت سے ہوتی ہے۔ سو ان دونوں باتوں میں وہ تم سے بڑھا ہوا ہے۔ وہ تم سے زیادہ علوم آسمانی جانتا ہے اور خدا کی راہ میں اپنے جسم کو انتہائی ابتلاؤں میں ڈھالنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں جسم میں وسعت سے مراد موٹا ہونا نہیں، بلکہ قوت برداشت اور قربانی کی قوت مراد ہے۔ معترض کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ کیا فی الواقعہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے؟ سو اس کا جواب دیا کہ اس کے ساتھ ملنے والوں کو اعلیٰ درجہ کے دل دیے جائیں گے، اور پھر ان کے دل خدا کی مدد سے مطمئن ہوں گے، اور وہ تقوی ان کو حاصل ہوگا جو موسیٰ اور ہارون کی جماعتوں کو حاصل تھا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔